دنیا ایک بہت بڑی مصیبت سے بال بال بچی ہے، وہ کہ وہ خطرہ، وہ خدشات ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ 14 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو ایک محتاط اندازے سے راستے سے گزرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس میں آگے بات چیت، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کہیں جنگ بندی ہوتی ہے، یہ اس قسم کے واقعات چھوٹے موٹے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک اور ایک دوسرے کے ساتھ تلفیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب محسن خامنہئی صاحب نے، مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ بندی تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ بدستور ٹریگرز کے اوپر ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار بدستور ہیں، اگر تھوڑی سی بھی کوئی شرانگیزی ہوگی تو اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا اور یہ معاہدہ معطل کر دیا جائے گا۔ امریکہ اس تمام تر صورتحال کو سمجھتے ہوئے کہ دوبارہ وہ اس جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے، اس نے اپنے آپ کو یہ بچانے کی کوشش کی اور وضاحت کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ لبنان کا ایشو غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور ایران یہ سمجھا کہ اس معاہدے میں لبنان پہ بھی اٹیک نہیں ہوگا، تو وہ لبنان کا ایشو تو کچھ دوسرا ہے، اور ایران اور جنگ جو تھی، ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، وہ ایک دوسرا میٹر ہے۔ لیکن ایران اس معاملے کو اس طریقے سے نہیں لے رہا۔ ان کے رہنماؤں کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جس طریقے سے ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، اسی طریقے سے لبنان کے لوگ بھی اس جنگ کا ایک حصہ ہیں۔ اگر یہاں جنگ بندی ہو رہی ہے تو لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، وہاں کے عوام کو بھی سکون ملنا چاہیے اور ان کی جانوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ کسی کے مائک میں خاص سے کھلا ہوا ہے یہ چودھری صاحب کا جی۔ تو آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں میں اسلام آباد ایک سفارتی دارالحکومت کے طور پہ یاد کیا جا رہا ہے کہ جہاں آنے والے چند دن جو ہیں وہ دنیا کے نقشے کو مزید منتشر ہونے سے بچایا جائے گا، جہاں پہ وہ مذاکرات ہوں گے جو شاید امن کی طرف جن کے لیے پیش قدمی ہو۔ اس تمام تر صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے صرف پاکستان کی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک، جس میں چائنا، جس میں رشیا، جس میں سعودی عرب اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی کمر کے طور پہ کمر پہ رہے اور پاکستان کو اس تمام تر فتح حاصل کرنے میں ان سب کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ہم یہ کہہ کے صرف اور صرف کریڈٹ پاکستان کو جہاں دے رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام ممالک نے بھی پاکستان کا اس بھرپور سفارتکاری میں ساتھ دیا۔ جس طریقے سے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے سعودی عرب ایران کو آپس میں آمنے سامنے نہیں آنے دیا، یا قطر کو اس طریقے سے محدود رکھا کہ وہ بھی آگے نہیں ہو سکا، سوائے یو اے ای کے، کیونکہ یو اے ای کے مفادات کچھ اور ہیں۔ یو اے ای کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یو اے ای کی دبئی پورٹ کو ہوتا ہے، کیونکہ دبئی پورٹ جو دنیا کی سب سے بڑی اس خطے کے اندر ایک تجارتی مرکز کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ آبنائے ہرمز اگر ایران اگر آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور وہاں پہ ہر جہاز سے گزرنے سے $2 ملین وہ مانگتا ہے ٹیکس کے طور پہ، تو وہ تمام تر پانی کے جہاز یا آبی جہاز دبئی کی جگہ ٹرانسفر ہو کے گوادر کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے زیدی بھائی کہ گوادر جو ہے اس وقت ہمارے لیے گڈ چانس ہے کہ مڈل ایسٹ آپ کو پتا ہے کہ تباہ ہو چکا ہے، تو گوادر مڈل ایسٹ بن سکتا ہے، پورا انویسٹر وہیں جائے گا، تو یہ ہمیں بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سمیرہ دیکھیں، گوادر ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے جی، یہ آج کی اس جنگ کے نتیجے میں نہیں آیا، مگر اویل نہیں کیا نا ہم لوگوں نے، یہ گڈ اپرچونٹی ہے مگر اویل نہیں کر سکے۔ اور